بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا وبعد. وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اخرجہ السبع. انسان کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے تاکہ بندہ اس کو بھولے نہ یا اس کو یاد رہے یا وہ اپنے آپ کو بہتر کرے اور ٹھیک کرے. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو اچھی جابز ہوتی ہیں یا جو اچھا بزنس ہوتا ہے تو جو اچھی جاب کرنے والا ہے سال میں اس کا کوئی ٹریننگ ڈے ہوتا ہے. تو وہ ٹریننگ ڈے کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو بعض دفعہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اس چیز کا. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دہرانی ضروری ہوتی ہیں چونکہ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو بزنس ہیں، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیک وغیرہ یا ادھر ادھر کے جو بزنس ہوتے ہیں تو وہاں کورس ہوتا ہے ہائیجین کا کورس، تو وہ کرواتے ہیں، بار بار کرواتے ہیں. تو کچھ پیریڈ کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی اس طرح کے کورسز ہیں تو وہ بعض دفعہ کچھ عرصے بعد وہ ایسے شمار ہوتا ہے کہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، جی دوبارہ کرو. تو یہ چیزیں دہرائی کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ان کو کرنا پڑتا ہے. بالکل دین ایسے ہی ہے. دنیا اور دین یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں بالکل دین میں بھی اسی طرح ہے. جو دنیا میں اچھا ہے تو کیا مانا ہے کہ وہ دین میں اچھا ہو؟ تو یہ اچھائی ہر چیز ہر بندے کو پسند ہے. تو اب دین میں بھی جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کی بار بار دہرائی کروائی جاتی ہے، یعنی ریہرسل کروائی جاتی ہے اس کو. کیوں؟ وہ امپورٹنٹ ہے. یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے. تو رمضان کا مہینہ اس میں کیا ہے؟ یہ ٹریننگ سیزن ہے. یہ ہماری اس میں ٹریننگ ہو رہی ہے. اب کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ہر اچھے کام کی. جتنا کوئی زیادہ اچھا کام ہے تو اس کی ٹریننگ بھی زیادہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید امپورٹنٹ کتاب ہے، بڑی اہم ترین کتاب ہے. تو رمضان میں اس کی کتنی ٹریننگ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رات کھڑا ہونا پڑتا ہے. یعنی حافظ صاحب کتنے بعض پارہ بعض ایک جوز سے زیادہ، ایک پارے سے زیادہ یا کم پہ لمبی قرات کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مسلمان کو یہ ذہن میں رہے، یہ یاد رہے کہ میرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹرین کیا ہے. یہ ایک سال میں ویسے تو ہر روز ہی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں اس کو. یہ کیوں؟ تاکہ ہمارا تعلق جو ہے یہ اس چیز کے ساتھ یہ ایسا ہے کہ ہر روز کا یہ تعلق ہے. تو بعض وہ جو کورسز ہوتے ہیں وہ تو سال بعد کے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک ایسا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھنا ہے کہ جیسے ہم ایک دن میں 5 بار اور تقریباً ہر رکعت میں ہی، نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دہرائی کرواتے ہیں کہ اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو فارگیٹ ہو جو چلو جی خیر ہے، نہیں، اس کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. اسی طرح آپ اس میں دیکھیں کہ ہم اس میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ صدقہ خیرات یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کی اس میں یعنی دہرائی کروائی جاتی ہے یا یاد کروایا جاتا ہے کہ صدقہ دو بھائی، اللہ نے جو دیا ہے تو اس میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں دو. کچھ کمپلسری ہے اور کچھ یہ نفلی بھی ہے. جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، وہ تو ہم نے دینی ہر صورت. تو اس کے علاوہ جو نفل ہے وہ بھی دو، جو آپ کے یعنی رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، یا جہاں ضرورت ہے ان کو آپ دیں. تو یہ دینے کی ایک دہرائی کروائی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں، یہ رمضان کے مہینے میں
عمرہ کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کیا سبق دیا گیا ہے کہ حج امپورٹنٹ ہے، عمرہ کے نہیں۔ اصل میں یہ حج کی اہمیت دلائی جا رہی ہے کہ حج امپورٹنٹ ہے، تو حج کو نہیں چھوڑنا۔ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کرتا رہے، بھائی انہیں جی ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ میں بعد میں کر لوں گا، نہیں، وہ بعد کا معاملہ جو کہتے ہیں نا، جو محاورہ بنا ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ جس نے آج کا کام کل پر چھوڑ دیا نا، وہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کی عبادت بھی نہیں ہوتی، بعد وہ موقع ہی نہیں ملتا، بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پھر وہ کوئی عذر جو ہے نا قبول نہیں ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ وہ وقت تھا، تجھے میں نے بڑا وقت دیا اور تو وہ کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا۔ تو جو نہیں کرتا ہے یہ اب اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اس میں بے بس ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو اختیار دیا گیا اور طاقت دی گئی ہے۔ جن چیزوں میں بندہ بے بس ہے، ان میں بھی جو چیز انسان کو مل جاتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ یہ خام خواہ کے اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا ہے، یا کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو گیا ہے، یا کوئی کسی کافر کے گھر پیدا ہوا ہے، یا کسی بدتی کے گھر پیدا ہوا، تو اس نے تو وہی کام کرنے ہیں جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کیا یعنی جو مسلمان کے گھر میں یا اچھے گھرانے میں پیدا ہو گیا، کسی اچھے عقیدے والے گھر میں پیدا ہو گیا، تو وہ اس طرح کا اچھا ہو جائے گا، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یقیناً اس کا کمال ہی اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا شکر جتنا کیا جائے کم ہے۔ دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، کتنا اچھی جگہ ہے، کتنی اچھی باتیں سن رہے ہیں، قرآن مجید اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، اچھی اچھی اصلاح کی باتیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی جو بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کبھی غور کی ہے؟ کیڑے مکوڑے، خنزیر ہے، گدھا ہے، کتنے عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جسے ہم نفرت کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیا ہم کوئی اللہ کو فورس کر سکتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں گدھا نہ بنا، اے ہمیں تو دوسرا جانور یا کیڑے مکوڑے نہ بنا؟ یہ اللہ نے ہمیں اتنی اشرف المخلوقات ہمیں بنا، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کا، اس نعمت کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ساری زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بھی یعنی اشرف المخلوقات، اس سے بڑی اور اللہ کی نعمت ہم پر کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو اللہ نے اس کو اچھا دے دیا ہے، ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بہت کچھ دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب انسان ہمیں بنا دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اس کو دل دماغ دیا ہے، اب اس کو وہ کام میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، نہ لانا چاہے تو اس کی بدقسمتی ہے، اس کی اپنی وہ مرضی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ ہم دنیا میں چل پھر کر کتنے ہی ہم دنیا کے معاملات میں کتنے ہم تیز ہوتے ہیں، کتنے ہم چلاک ہوتے ہیں، اور کتنا ہم اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ نہیں جی، بس کیا کریں، وہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے جی، ہم کیا کریں، مولویوں نے پھنسایا ہوا ہے جی، مولوی اس طرح کرتے ہیں جی، پیر اس طرح کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم تو نہیں کہتے، دنیا میں ہم دنیاوی معاملات میں ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن ہم دین کے معاملے میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی، جتنا اللہ نے عقل دماغ دیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر ہم عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، وسائل دیے ہیں کہ ہم علم حاصل کر سکیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو قائم کر سکیں، حدیث کے ساتھ ہم تعلق کو قائم کر سکیں۔ جب قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا تو یقیناً ہم خوش نصیب ہو جائیں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز بہتر رکھی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی، اور قبر کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم وہ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ پھر بدقسمتی ہے، تو بندے کو بدقسمت نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ کسی کے نصیب میں ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جس طرح مخلوقات مختلف اللہ نے بنائی ہیں نا، اس طرح انسانوں میں بھی مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں، کوئی کافر رکھے ہیں، کوئی مسلمان رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو فمنکم مومن ومنکم کافر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی اپنی، اللہ مالک ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھی توفیق دی ہے، اچھی سمجھ دی ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس پر اپنی نعمتیں کرتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے اپنے اس بندے پر نعمت کی ہے، اس پر رحمت کی ہے، اس پر احسان کیا ہے، تو یہ میرا شکر گزار بندہ بن گیا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں یہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اسلام کی دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے مطابق یہ جو بار بار ہمیں چیزیں دہرائی جاتی ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ قرآن مجید اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ جس کا اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا نا، اس کا مقام اپنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سید الاولین والآخرین ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دیا ہوا ہے، اللہ نے قرآن مجید، جبریل امین وہ فرشتوں کے سردار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو اتارنے والے ہیں۔ تو قاری اور حافظ کی کتنی فضیلت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جس کا بھی جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا اللہ نے اس کا مقام رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے تو قرآن مجید پڑھ اور جو درجات ہیں نا اس پر چڑھتا جا، تو تیرا آخری درجہ لیول وہ ہے جہاں تیرا قرآن مجید ختم ہو جائے گا، جہاں تیرا قرآن۔ تو اگر ہوا ہی نہ تو پھر، اگر بالکل ہم صفر ہوئے تو پھر ذرا سوچیں، اگر بالکل کوئی سورج یاد ہی نہ ہوئی تو پھر وہ کیا ہمیں لیول ملے گا؟ تو اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ جو سال میں ہمیں جو اللہ زندگی دیتا ہے 50 60 70 سال یا اوپر نیچے، تو یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں چیزیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان بھیجتا ہے تاکہ ہمیں ٹریننگ ہو اور ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلے۔ تو یہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ حدیث، اور بار بار اس کا یعنی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ حدیث بھی ہمارا دین ہے، اس کے ساتھ تعلق بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لوگوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو بھی لوگوں نے خیر چھوڑ دیا ہے، لیکن حدیث کو تو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ کبھی اس کو حدیث کو عقل کے ساتھ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ عقل میں نہیں چیز آتی، جی یہ کیسے ہو گیا جی، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعلق نہیں ہے۔ جب بندے کا تعلق ہی نہ رہے تو پھر وہ بندہ اجنبی سا ہو جاتا ہے، وہ بندہ اسے اجنبیت، وہ بندہ سٹرینج ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو، آپ اس کے ساتھ تعلق کو چھوڑ دیں، جب ملیں گے تو آپ اجنبی کے طور پر ملیں گے۔ آپ کا بے شک وہ قریبی ہو، لیکن چونکہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا تو اس لیے پھر وہ آپ اجنبی، تو حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں وہ اجنبی۔ حالانکہ حدیث پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اور وہ اعتراض قرآن مجید پر نہ بنتا ہو اور قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ کوئی ایسا ایک سنگل اعتراض بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث پر اعتراض ہوتا ہے اور وہی اعتراض قرآن مجید پر نہ ہو۔ قرآن مجید پر بھی وہی اعتراض ہے، بڑا یہ اعتراض ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتی۔ جی بھائی دین کی بنیاد اللہ نے عقل پر نہیں رکھی ہے، اللہ نے وحی پر رکھی ہوئی ہے، اللہ نے وحی پر رکھی ہوئی ہے، اور وحی ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عقل میں، ہر انسان کی عقل میں آ جائے۔ اب کتنی مثالیں ہیں، اب دیکھیں کہ اب سورہ بقرہ ہے، کتنی معروف بڑی صورت اللہ نے رکھی ہے، اور اس کا نام بھی بقرہ رکھا ہے، اور بقرہ کیا ہے؟ گائے ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ ایک بندے نے ایک کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا بنی اسرائیل میں۔ اب وہ قاتل کا نہیں پتہ چل رہا، اب اللہ نے کہا جی گائے ذبح کرو۔ اب عقل مانتی ہے کہ قاتل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، قاتل کو پتہ کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، تو گائے کو ذبح کرو، یہ عقل مانتی ہے؟ اللہ نے وہی کر کے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے، تو یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن وہی یہ کہتی ہے، ہمارا ایمان وہی پر ہونا چاہیے نہ کہ عقل پر۔
تو اللہ نے کہا کہ یہ گائے ذبح کرو، جب ذبح کر لی کہا اچھا اس کا ایک ٹکڑا جو ہے نا یہ میت کو جو مردہ ہے اس کو لگا، وہ اٹھ پڑے گا۔ عقل مانتی ہے؟ مانتی نہیں اللہ عقل۔ تو بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے حدیث پر، یہ عقل میں نہیں آتی بھائی عقل جو ہے نا عقل کی بنیاد یعنی دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ وحی کی بنیاد پر ہے، اور وحی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ایسی قرآن مجید کے اندر ایسی یعنی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ حدیث میں ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو اعتراض کرتے، کہتے دیکھو یہ کیسی حدیث ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے مومنو تمہارے جوڑے، تمہارے خاوند اور تمہاری بیوی ہیں اور تمہارے بچے اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ اگر یہ بات حدیث میں ہوتی تو پھر لوگ اعتراض کرتے، یہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم درگزر کرو بچوں سے، بیوی سے، خاوند سے اور اولاد سے، اس کو معاف کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نے کئی بار اس کی مثالیں آپ کو دی ہیں کہ حدیث پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوئی ایسا سنگل اعتراض ایسا نہیں ہے کہ وہی اعتراض قرآن مجید پر نہ ہو۔ تو قرآن مجید سارے لوگ مانتے ہیں، تو جب سارے مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ کی وحی ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث بھی وحی ہے، جو صحیح حدیث ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اور اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے دراصل وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرعون اور ومن قبلہ، اس سے پہلے والمؤتفقات، تو یہ جو جن کو عذاب ہوئے بستیوں کو اور ان کو الٹا کے رکھ دیا گیا، ان کو اوپر نیچے کر دیا گیا، یعنی ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ قصور کیا تھا ان کا؟ کیا قصور تھا؟ فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری نافرمانی کی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی تو میں نے فرعون کو بھی غرق کیا، میں نے جو اس سے پہلے لوگوں کو غرق کیا اور ان کی بستیوں کو پلٹ دیا، ان کو تباہ و برباد، اس لیے نہیں کہ وہ میرے نافرمان تھے، کہا فعصوا رسول ربهم، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، جو رب کے رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، ان نبیوں کی اور رسولوں کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو الٹا پلٹا کے رکھ دیا اور عذاب میں مبتلا۔ تو رسول کی نافرمانی یہ دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ رسول کس کا ہے؟ رسول تو اللہ کا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے ان کو چیزیں دے کر بھیجی ہیں، جیسے قرآن مجید دیا ہے ایسے ان کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، اللہ نے اس کو اپنا دین بنایا ہے اور اس کو وحی کا درجہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو بھی بات ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا یہ وحی ہے، نبی علیہ السلام کا ہنسی مذاق کرنا یہ وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ دین ہو، دنیا ہو، کسی طریقے سے جو بھی آپ کی زبان سے بات نکل گئی ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے، ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید ہے۔ تو یہ قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اس کی خوش قسمتی اور بد قسمتی ہے۔ جو آدمی قرآن مجید سے دور ہو گیا بد قسمت ہے، جو آدمی حدیث سے دور ہو گیا بڑا بد قسمت ہے، جو آدمی قرآن مجید کے قریب آ گیا بڑا خوش نصیب ہے، اور جو آدمی حدیث کے قریب آ گیا بڑا خوش نصیب ہے۔ تو یہ حدیث ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور مسلسل کافی عرصے سے قرآن مجید کو بھی ساتھ رکھا ہے، قرآن مجید کا بھی درس ہوتا ہے اور حدیث کا بھی درس ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بلوغ المرام، اس کی کتاب الطہارہ ہے، اور طہارت ظاہر ہے کہ ضروری چیز ہے، پاکیزگی، اور اس کو بندہ پسند کرتا ہے، پاک چیزوں کو، صاف ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ جو چیپٹر آج کل ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیت الخلاء میں آنے جانے کے آداب، ایٹیکیٹس، اس کے کہ کیسے جانا ہے جی، کیا کرنا ہے جی، کیسے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں وہ سکھلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جس کو معمولی سمجھتے ہیں وہ بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی کمال کی تعلیم ہے اور کمال کی حکمت ہے۔
جب اس میں غور و فکر بندہ کرتا ہے تو پھر اس آدمی کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے، یا آپ خلاء خالی جگہ کو بھی کہتے ہیں کہ یعنی قضاء حاجت کے لیے، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ بنی چیز ہوتی ہے جیسے ٹوائلٹ وغیرہ، باتھ روم، واش روم وغیرہ، یہ چیز یا پھر کھلی فضا ہے۔ تو دونوں میں یہ حکم ہے۔ خلا یعنی انسان جب تنہا ہو جاتا ہے، انسان جب تنہا ہو، نام ہی اس کا خلا رکھا گیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اکٹھے نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اکٹھے بیٹھ کر بندہ یہ حاجت پوری کرے، تو الگ الگ ہو، خالی ہو کر، تنہا ہو کر، علیحدہ ہو کر، چاہے وہ صحرا ہو یا کوئی اکٹھی کوئی وہ باتھ روم وغیرہ ہو، تو ہر ایک کا الگ الگ وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے، بہت حکمتیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ وہاں ذکر کرتے اس میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو کیا معنی ہوا کہ اللہ کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے، حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب باہر آئیں پھر اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھی ہے نماز خود اللہ کا ذکر، نماز ختم کی ہے پھر اللہ کا ذکر ہے، تو یہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، یعنی ہر وقت تو اللہ کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں ہے کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، کس سے؟ خبث اور خبائث۔ خبث یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبیث بری چیز کو کہتے ہیں۔ خبیث کا معنی دراصل بری چیز ہوتی ہے، اور اگر یہ کلام میں ہو نا، گفتگو میں، تو گالی کو کہتے ہیں۔ یہ اگر کلام میں وہ کوئی ہو رہا ہے، تو اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی خبیث ہے تو اس کا معنی حرام ہوتا ہے، تو یہ مختلف چیزوں میں مختلف ہے۔ تو فرمایا کہ الخبث یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبائث خبیثۃ کی جمع ہے، یہ مذکر اور مؤنث، یعنی یہ میل اور فیمیل جو فیمینن ورڈز ہیں یہ اس طرح کے ہیں۔ تو عام طور پر اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ناپاک جن اور ناپاک جننی ہیں، لیکن یہ لفظ اس معنی سے اوپر ہے، مور کمپریہنسو ہے۔ یہ معنی اگرچہ یہ چیز اس میں شامل ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ یہ جامع ہے، جامع یعنی کمپریہنسو، زیادہ اس کے اندر وسعت ہے۔ کیا ہے جی؟ خبث دراصل ہر بری چیز کو کہتے ہیں، ہر خبیث چیز کو کہتے ہیں، تو ہر خبیث حرکت کو بھی کہتے ہیں، ہر خبیث قول کو بھی کہتے ہیں، ہر خبیث عمل کو بھی، ہر برے عمل کو بھی یہ لفظ اس کے اندر یہ شامل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بندہ تنہا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ ایسی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی غلط کام کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط حرکتیں کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ بری کوئی سوچے ادھر، تو وہاں وہ چونکہ اکیلا ہوتا ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو ہے نا خبیث اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ تو جتنی وہ چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں جو پاسبل ہیں، ان ساری چیزوں سے بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہے۔ کبھی غور کرو کہ کتنی زبردست بات ہے۔ اگر یہ بندہ سوچ کر یہ دعا کرے کہ میں جب وہاں جا رہا ہوں تو میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں، میری کوئی سوچ جو ہے نا وہ خبیث اور بری نہیں ہوگی، میری کوئی حرکت، میری کوئی پلاننگ، میرا کوئی کام، یعنی کوئی بات، کوئی چیز میری بری نہیں ہوگی، اور میں کس میں ہوں؟ اللہ کی پناہ میں۔ تو وہاں وہ جن بھی ہوتے ہیں جو خبیث ہیں، اور ان سے بھی بندہ پناہ مانگتا ہے، تو وہ لیکن وہ ایک پارٹ ہے، لیکن اس کا معنی یہ بڑا وسیع ہے، بہت جامع، یعنی بڑی کمپریہنسو یہ لفظ ہے۔ تو خبث اور الخبائث، تو اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، خبث با پر سکون کے ساتھ اور با پر ضمہ کے ساتھ، دونوں طرح۔ تو کوئی چیز یا کوئی عمل، چاہے وہ فیمینن ہو یا میسکولن ہو، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی کام ایسا جو مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا کوئی حرکت مذکر ہے یا مؤنث ہے، کوئی بات مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن ہے وہ خبیث، ہے وہ بری، تو یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کتنی زبردست دعا ہے، کتنی زبردست دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اور آپ نے سکھائی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور بہت سارے لوگ اس کو نہیں پڑھتے، مسلمان بہت سارے اس کو نہیں پڑھتے، اور یہ حدیث کس کی ہے جی؟ اخرجہ السبع، 7 بڑی کتابوں میں آئی ہے، کتنی معروف دعا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بعض لوگوں کو آتی نہیں۔
بہت سارے لوگوں کو تو آتی ہی نہیں، جن کو آتی ہے ان سے بھی سستی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں جی میرا نظریہ، میرا عقیدہ غلط ہو گیا جی، میرا عمل، مجھے توفیق ہی نہیں ہوتی جی نیک کام کرنے کی۔ وہ توفیق کیسے ہو جب آپ اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں آئے؟ بد عقیدگی کیوں آئی ہے کہ اللہ نے پروٹیکٹ نہیں کیا، اللہ نے حفاظت نہیں کی۔ یہ بدعت کیوں آئی ہے جی؟ بندہ بدعت کے کام کیوں کرتا؟ کیونکہ بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بدعتی بن جائے؟ بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہو، کیسے بندہ شرک کر سکتا ہے؟ کیسے بندہ کفر کر سکتا ہے؟ جب اللہ پروٹیکٹ کر لے کسی کو، اللہ اس کو محفوظ کر لے، اللہ اس کی حفاظت کر لے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو گمراہ کر سکے؟ بھائی کیسے ممکن، کیسے ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ تو لیکن ہم نے اللہ سے وہ چیز مانگی ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ سے پروٹیکشن مانگی نہیں ہے بد عقیدگی کی، کہ جو عقیدے کی برائیاں ہیں یا بد عقیدے، برے عقیدے ہیں، ان سے تو ہم نے اللہ سے پناہ مانگی نہیں ہے۔ جو بدعتیں ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں، ان چیزوں سے ہم اللہ کی پروٹیکشن میں ہم آئے نہیں، اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ جب اللہ سے مانگا نہیں تو کیسے ہم پاسبل کیسے؟ جب اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ دے دے، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو گمراہ کر سکے؟ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ یعنی خبث اور خبائث یعنی ہر ایک چیز میں ہے کہ بندہ عقیدہ، بندے کا دل بھی گندا ہو سکتا ہے، بندے کا دل بھی گندا ہو سکتا ہے، بندے کا عقیدہ بھی گندا ہو سکتا ہے، بندے کا عمل بھی گندا ہو سکتا ہے، بندے کی زبان بھی گندی ہو سکتی ہے، بندے کے ہاتھ بھی گندے ہو سکتے ہیں، بندے کی زبان بھی گندی ہو سکتی ہے، بندے کے کان بھی گندے ہو سکتے ہیں، بندے کا منہ بھی گندا ہو سکتا ہے، بندے کا جسم بھی گندا ہو سکتا ہے۔ ان ساری گندگیوں سے جب بندہ پناہ مانگتا ہے، اے اللہ ان ساری چیزوں سے تو مجھے محفوظ کر لے، پروٹیکٹ کر، تو تیری پروٹیکشن آ جائے، تیری حفاظت آ جائے۔ میرا دل وہ اللہ تو اس کو پاک صاف رکھ، گندگی سے دور رکھ اس کو، میرے عقیدے میں گندگی نہ ہو، میرے عمل میں گندگی نہ ہو، میری زبان میں گندگی نہ ہو، میرے کان گندی چیز نہ سنیں، میری زبان گندی بات نہ کرے، میری آنکھیں گندگی کو نہ دیکھیں، میرا کوئی جسم کا کوئی عضو گندگی کو نہ دیکھے، کوئی گندگی کے قریب نہ جائے۔ تو جب یہ بندہ یہ سوچ کر یہ پڑھے تو سبحان اللہ کتنی یہ پاورفل دعا، ایک ہی دعا کتنی پاورفل دعا ہے، لیکن وہ یہ سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ جب اس کو بندہ پڑھے۔ اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد اور باقی کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو کتنی یہ زبردست دعا ہے۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے فارغ ہوتے، نکلتے باہر، تو باہر نکل کر پھر آپ دعا کرتے، پھر آپ ذکر کرتے۔ تو اس وقت بھی ذکر ہے، اس وقت یعنی غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، میں گندی جگہ پر تھا، ظاہر ہے وہاں بیٹھ کر تو میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا، تو تیرا شکر ہے تو نے مجھے پروٹیکٹ کیا، تو نے میری حفاظت کی، تو لیکن پھر بھی میں یعنی تیرے سے بہت ساری چیزوں میں ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو اب وہ تو اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یا دوسری دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ جو گندی چیز تھی تو یہ ہم سے، یہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، نکل گئی ہے، اگر یہ نہ نکلتی تو پھر ذرا سوچیں نا۔ تو یہ اچھا دوسرا اس کے اندر یہ سبق ہے کہ دیکھیں کہ انسان کو یہ دکھایا گیا، سکھایا گیا ہے کہ یہ گندگی اور پاکیزگی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ہر چیز میں گندگی بھی ہے اور پاکی بھی ہے۔ تو بندہ جب گندگی کرتا ہے تو اس کو پاک صاف کر لیتا ہے، تو اسی طرح جو دل ہے جب گندا ہو جائے تو اس کو پاک صاف کرو، جب عمل گندا ہو جائے تو اس کو پاک صاف کرو، زبان گندی ہو جائے تو اس کو پاک صاف کرو، کان اگر گندے ہو گئے ہیں تو اس کو پاک صاف کرو۔ تو گندے سے مانا وہ میل کچل وہ بھی صاف کرو، لیکن جو دوسری گندگی ہے وہ مراد ہے تو اس کو صاف کرو، آنکھوں کی گندگی اس کو صاف، ہر چیز۔ تو یہ بڑی زبردست یعنی داخل ہونے کی اور نکلنے کی۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ پچھلی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوش نصیبی دی ہے کہ 10 سال نبی اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو نبی اسلام کی خدمت کرنا یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خادم بنایا نبی اسلام کا۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلا میں داخل ہوتے، یعنی دونوں طرح کی چیزیں تھیں، وہ بنی ہوئی تھی اور صحرا بھی تھا، کھلی فضا بھی تھی، وہاں جاتے۔ فاحمل انا وغلام نحوی اداوۃ من ماء، فاحمل میں اٹھا لیتا یا میں اٹھاتا، انا میں، وہ غلام اور ایک اور لڑکا تھا،
اور نحوی جو میری عمر کا ہی تھا، وہ اداوتن من ماء، پانی کا ایک برتن، اداوہ دراصل چمڑے کے برتن کو، چھوٹے برتن کو کہتے ہیں، جیسے کوئی مشکیزہ وغیرہ یا کوئی چھوٹا کوئی لوٹا جھاٹا یا اس طرح کی کوئی چیز برتن ہو تو اس کے لیے اداوہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو تھوڑا اس میں پانی ہوتا ہے، تو وہ میں اٹھاتا ہے۔ اس سے کیا مسئلہ نکلا کہ بڑا آدمی چھوٹے سے خدمت لے سکتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے سے خدمت لے سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ چھوٹا نہ بھی ہو تو اس سے بھی بندہ انسان سے بندہ خدمت لے سکتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، اور دوسرے جو غلام ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، بعض روایات میں آتا ہے، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو کوئی ہوگا، انہوں نے نام نہیں ذکر کیا، اپنا نام بتایا، دیکھو نا انہوں نے اس چیز کو پردے میں رکھا کہ ان کا نام نہ بتایا جائے، ظاہر ہے کہ وہ خدمت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن پھر بھی نام نہیں بتایا، کتنے یعنی اس کا خیال رکھا، اللہ اکبر۔ تو اپنا بتا دیا کہ میں انس کہتے ہیں میں اٹھاتا تھا، یعنی وہ زیادہ خادم تھے۔ تو پانی کا برتن، یہ اس حدیث کو دراصل امام بخاری نے ان لوگوں کے رد میں بیان کیا ہے جو کہتے ہیں کہ استنجا پانی کے ساتھ نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پانی جو ہے نا یہ پینے کے لیے ہے، تو استنجا تو وہ گندگی دور کرنے کے لیے وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈھیلوں کے ساتھ کرو، پانی کے ساتھ نہ کرو۔ امام بخاری نے یہ باب باندھ کر باقاعدہ ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پانی کو نہیں استعمال کرو۔ تو نبی علیہ السلام یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ اور اس سے دوسرا ایک مسئلہ یہ نکلا کہ صرف پانی سے استنجا ہو سکتا ہے، صرف پانی سے استنجا ہو سکتا ہے، اور صرف مٹی کے ڈھیلوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ان دونوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب بندہ فضا میں کھلی جگہ میں ہو تو وہاں کو ڈھیلے استعمال کرے اور اس کے بعد پانی استعمال کرے، وہ بھی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر صرف ڈھیلے استعمال کر لیں اور پانی نہ استعمال کریں وہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ صرف ڈھیلے ہی استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پانی لگانے سے ہاتھوں سے بدبو آتی ہے، تو ان لوگوں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ اور ایک تو وہ برتن ہوتا تھا، ایک انزتن، ایک انزا دراصل ایک سٹک کو کہتے ہیں، جو چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے، بہت چھوٹی نہیں، یعنی جو سٹک جو لاٹھی آسا ہوتا ہے اس طرح کا، لیکن چھوٹا ہوتا ہے اس لمبائی میں، اور اس کے آخر پر لوہے کا کوئی چیز لگی ہوتی ہے، جیسے تیر ہوتا ہے تو وہ آگے سے برچے کی طرح، تو وہ چیز آگے لگی ہو تو اس کو انزا کہتے ہیں، کیونکہ اس کو گاڑا جاتا ہے، تو اس پر بعض دفعہ اس کو گاڑ کر، تو اگر کوئی پردہ وغیرہ بھی کرنا ہو، کھلی جگہ ہے تو وہاں اس پر اس طرح کر لیا جائے۔ تو بہرحال وہ ساتھ لے کر جاتے اور پانی کا برتن لے کر جاتے۔ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے، مٹی کے ڈھیلے نہ استعمال کرتے۔ مٹی کے ڈھیلوں کے بغیر بھی استنجا ہو جاتا ہے، یعنی پانی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، پانی اور مٹی کے ڈھیلے دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اور صرف ڈھیلے کو استعمال کر لے تب بھی ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، اس سے بھی پاکی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈھیلے استعمال کرتا ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نستنجی باقل من 3 حجار، 3 ڈھیلوں سے کم استنجا نہیں کر سکتے۔ ایک ڈھیلے سے یا 2 ڈھیلے سے استنجا کافی نہیں ہوگا، کم از کم 3 ڈھیلے ہوں، اور وہ بھی نرم مٹی وغیرہ کے ہوں۔ اور فرمایا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہڈی کے ساتھ اور گوبر یا ہڈی کی طرح کی کوئی چیز، جیسے بعض پتھر ہوتے ہیں بڑے سخت اور وہ ان کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ استنجا یعنی نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کرنا، نہ ہڈی کے ساتھ کرنا ہے، نہ گوبر کے ساتھ کرنا ہے، نہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یعنی پتے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے ساتھ، بلکہ جو مٹی کے ڈھیلے ہیں اور پانی ہے تو ان کے ساتھ، یا آج کل ٹشو وغیرہ ہے تو یہ سہولت ہے تو اس کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھے